ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے، یعنی 15ویں شعبان وہ رات کا آغاز ہو جائے، تو فرمایا فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فرمایا اس کی رات میں تم قیام کرو اور اس کے دن میں تم روزہ رکھو، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پاک خصوصی طور پر ایک اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں ایک اعلان وہ کیا جاتا ہے، اور وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ اس کی توبہ کو رب قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہے کوئی ایسا شخص کہ جو رزق مانگے اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی ایسا جو کسی مرض میں مبتلا ہے، کسی آزمائش میں ہے، اللہ اسے عافیت عطا فرمائے۔ فرمایا یہ اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ طلوع فجر یعنی صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زائد اللہ لوگوں کی اس رات بخشش مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب ایسی بابرکت شب ہو، بابرکت ایسی رات ہو، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسی پوسٹیں چلا دیتے ہیں، ایسی تحریریں وائرل کرتے، کوئی فضیلت اس کی نہیں۔ ارے کوئی فضیلت اس کی نہیں، یہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ فرمایا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے گئے، رزق مانگنے والوں کو رزق دیا جاتا ہے، عافیت دی جاتی ہے، وہاں پہ توبہ قبولیت کی بشارتیں آ رہی ہیں۔ تو اس قدر برکتوں اور رحمتوں والی شب ہے، لوگوں کے رجحان عبادت کی طرف ہوتے ہیں، مسجد کی طرف ہوتے ہیں، آتے ہیں لوگ مسجدوں میں، ایک رونقیں اس طور پر قیام کرنے والے، عبادت کرنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، دین کی باتیں سیکھنے والے، سکھانے والے، یعنی گویا کہ کہیں کہ مسجد کے اندر ایک آبادی کا سلسلہ ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی تحریریں چلا دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس رات میں عام بھولے بھالے مسلمان بیچارے ان کو پڑھ کر ان کی شاید کیا کیفیت ہوتی ہوں گی، اور میں کہتا ہوں کوئی اپنی کیفیت ایسی نہ بنائے جب آپ علماء کے پیچھے ہیں، علماء آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہی سلف صالحین کا یہ انداز اور طریقے اور یہ روایات کن کے لیے بیان کی گئی، جس میں بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَقُومُوا لَيْلَهَا یہ ارشاد فرمایا قیام کرو اس رات میں، اس رات میں تم قیام کرو۔ تو جو آ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، نماز اہتمام کر رہے ہیں، تو وہ نفلی عبادات کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ اب وہ سوچے کہ جو لوگوں کو عبادت سے روک رہا ہے وہ کیا مناع للخیر، قرآن پاک کے اندر جو کافروں کا طریقہ، اور بالخصوص ولید بن مغیرہ بدبخت آدمی جس کے قرآن پاک میں اس کافر کی کئی برے اعمال کو نشاندہی کیا گیا، اس میں ایک بری صفت کہ یہ خیر سے روکنے والا ہے۔ ایک طرف تو وہ طبقہ شب برات میں جن کے بچے جوان یہ گلیوں میں نکل آتے ہیں اور طرح طرح کے اس رات کے تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے آتش بازی کے ذریعے کسی اور وجہ سے، بجائے یہ کہ لوگ ان کو منع کریں کہ تم عبادت گزاروں کو اس طرح پریشان نہ کرو، مسجدوں کے پاس بھی یہ کام نہ کرو، محلوں میں بھی یہ کام نہ کرو، لیکن ان کے لیے کوئی کچھ نہ کہے، اور جو عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے طرح طرح کی باتیں کریں۔ یہ کیسا انصاف ہے، اور یہ کون سی ایسی لاجک ہے کہ جس میں آپ لوگوں کو دین کے طرف آنے سے تو روک رہے ہیں، لیکن آپ جو دوسری طرف خرافات میں پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔